کچھ حلال اور حرام کے، جس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت، کہ کچھ عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، ان مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے، اور بہت اہم مسئلے ہیں، اور ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ لا علمی کی وجہ سے حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں حرام کے اندر۔ دیکھیے، اچھی طرح سمجھ لیے گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں پوچھ لیے گا۔ اگر ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، اس کا نکاح ہوا، تو نکاح ہوتے ہی اس کی بیوی اس کے والد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، سسر کے لیے، چاہے نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کا لڑکے کا والد جو ہے وہ پوری زندگی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے اس کا۔ اور لڑکے کا بیٹا بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، باپ پہ بھی حرام ہے، بیٹے پہ بھی حرام ہے۔ اب اسی کے اندر ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو پتہ ہوگا، دوسرا سمجھ لیں۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی، گناہ ہونا اپنی جگہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ گناہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ عورت اس کے باپ کے لیے بھی حرام ہو گئی اور اس کے بیٹے کے لیے بھی حرام ہو گئی۔ وہ تو انہوں نے غلطی کی، گناہ کیا، چاہے بعد میں توبہ کر لی، نکاح نہیں کی آپس میں، تو وہ عورت اس آدمی کے باپ سے بھی نکاح نہیں کر سکتی ساری زندگی جس سے بدکاری ہوئی ہے، اور اس کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اور سمجھیں آگے، ایک آدمی نے بدکاری نہیں کی، برا فعل نہیں کیا جسے بدکاری کہتے ہیں، بلکہ غیر عورت کو جو اس کی بیوی نہیں تھی، شہوت سے ہاتھ لگا لیا، چمٹا لیا، پیار کر لیا، بدکاری نہیں ہوئی، تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو بدکاری کا حکم ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اب وہ عورت جس کو شہوت سے ہاتھ لگا لیا، وہ اس کے والد کے لیے بھی حرام ہو گئی، اس کے بیٹے کے لیے بھی حرام، وہ نکاح نہیں کر سکتی، نہ اس کے باپ سے نہ اس کے بیٹے سے۔ اب آگے چلیں، نکاح ہو گیا ایک عورت کا ایک آدمی سے، اب سسر جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، شرعاً وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے، ساس جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ محرم ہو گئی، پردہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ کسی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں غلط غیر شرعی رسم و رواج ہیں، کیا کہ جی ہمارے ہاں گلے ملنے کا رواج شروع ہو گیا کہ سسر جو ہے بہو سے گلے مل رہا ہے، ساس داماد سے گلے میں ہے تو محرم، لیکن گلے ملنے میں احتیاط کرنی چاہیے، سگی ماں نہیں ہے، سگا باپ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا لیکن خطرہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو غیر محرم سے ہاتھ ملانے کا رواج چل پڑا ہے کہ جی عورتیں ہاتھ ملا رہی ہیں، جی یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں کزن ہے، وہ حرام ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن خطرناک چیز ہے یہ۔ کیوں؟ اب مسئلہ سنیں گے سمجھیں گے تو بات میری سمجھ میں آئے گی۔ سسر جو ہے وہ محرم ہے، اب سسر کو ضرورت ہوئی سر دبانے کی، پاؤں دبانے کی، اس نے بہو سے پاؤں دبائے، سر دبائے، لیکن
نفس تو ساتھ لگا ہے نا، سب سے بڑا شیطان نفس ہے، شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے۔ اگر بہو کے دباتے ہوئے، ہاتھ لگاتے ہوئے سسر کو شہوت پیدا ہو گئی، اور شہوت سے جیسی شہوت پیدا ہوئی فوراً یہ نہیں کہ اس نے پھر روک دیا، منع کر دیا، اس کو دور کر دیا، نہیں، وہ دباتی رہی یا سسر ہاتھ لگاتا رہا اور شہوت سے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس میں فقہ حنفی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شہوت سے سسر کا ہاتھ لگ گیا بہو پر تو وہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، مسئلہ پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے چاہے وہ زندگی گزاریں لیکن اللہ کے ہاں پکڑ تو ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں معلوم کیا۔ اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ جسمانی خدمت میں ہاں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، وہاں پر شہوت پیدا ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے تو وہاں پہ ٹھیک ہے جسمانی خدمت کر لیں، لیکن جہاں ایسی صورت نہیں، صحت مند ہے شوہر سسر اور وہاں شہوت پیدا ہونے کا احتمال ہے تو جسمانی خدمت بہو سے نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح برعکس دوسری طرف ساس، اس نے داماد سے ہاتھ ملایا، گلے ملی، یا داماد نے کسی وجہ سے اس کو ہاتھ پکڑا اور شہوت پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ جو بیوی ہے، داماد کی بیوی، جو ساس کی بیٹی، وہ ہمیشہ کے لیے شوہر پہ حرام۔ چونکہ آج ہمارے ہاں یہ باتیں، مسائل لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ فتوے بھیجتے ہیں، یہ مسائل بہت پیش آ رہے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، پتہ ہے کچھ، جن کو نہیں پتہ وہ چلتی رہتی ہے گاڑی۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے حرمت آ جاتی ہے ان باتوں سے کہ اگر ساس نے، برعکس معاملہ ہے، ساس نے داماد کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا تب بھی یہی حکم ہے، بہو نے سسر کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا، ہر طرح کے واقعات دنیا میں پیش آ رہے ہیں، تب بھی یہی حکم۔ اس لیے ان معاملات کے اندر، ان چیزوں کے اندر، یہاں جسم کو ٹچ کرنے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ایک شخص نے، ساس نہیں بلکہ جس کو کہتے ہیں سالی، اگر سالی کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا ہے تو گناہ، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، بیوی حرام نہیں ہوگی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، ایک گناہ کبیرہ کر لیا، حرام کام ہو گیا، شہوت سے ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، بلکہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، مسئلہ بتا رہا ہوں میں کہ ایسے واقعات چونکہ پیش آتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی نے اپنی سالی سے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، تب بھی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ بیوی کی بہن جو ہے نا، اس کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوتی۔ بیوی جو حرام ہوتی ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ سسر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا ساس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، بیوی کی ماں کے ساتھ، تب وہ حرام ہوگی۔ اس لیے ان مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے، جسمانی خدمت بہو سے یا داماد سے ساس کو اور سسر کو لینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جہاں خطرہ ہو شہوت پیدا ہونے کا وہاں ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے۔ شرم تو محرم ہیں لیکن
آج کل ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، تو جہاں یہ ڈر اور خوف ہو، داماد کو کہ ساس سے ہاتھ ملانے میں اندیشہ ہے اس کو کہ شہوت پیدا ہو جائے گی، تو ہاتھ نہ ملائے، ورنہ اس کی اپنی زندگی خراب ہو جائے گی اور اپنی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے یہ شریعت کا حکم ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جسمانی خدمت کے اندر ہاتھ لگانے کے معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں اندیشہ ہو وہاں دور رہیں، ہاتھ نہ لگیں۔